وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ کسانوں کو بدلتے وقت کے مطابق معاشی طور پر ترقی کرنی چاہیے۔ حسن آباد حلقے میں انہوں نے کسانوں کے پلیٹ فارم کے ذریعے زراعت پر مبنی مسائل پر بیداری پیدا کر کے تمام کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ کوراولی پروجیکٹ جو کہ حسن آباد کے دل کی طرح ہے، کسانوں کے قرض کی معافی کے بعد مکمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیداپور اور چیگرو مامڑی منڈلوں کو توٹا پلی کے ذریعے پانی فراہم کیا جائے گا۔ شہر کے نواحی علاقے نارسینگ میں پیش آئے سڑک حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح کی اولین ساعتوں میں مائی ہوم اوتار جنکشن کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار کار اور ٹپر لاری متصادم ہو گئے۔ اس حادثے میں 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں کار میں سفر کرنے والے 3 نوجوان اور ٹپر لاری کا ڈرائیور بھی شامل ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچ گئی، جس نے راحت کاموں کا آغاز کر دیا۔ پلناڈو ضلع میں ٹرین میں کل شب خاتون مسافرین کے زیورات کو چھین لیا گیا۔ یہ واردات ضلع کے تملا چیرو ریلوے اسٹیشن کے قریب چنئی ایکسپریس ٹرین میں پیش آئی۔ یہ ڈاکو چنئی سے سکندرآباد جانے والی ٹرین کی S6 اور S7 سلیپر کوچز میں زنجیر کھینچ کر داخل ہو گئے، جنہوں نے 3 خواتین کے گلے سے سونا چھین لیا اور فرار ہو گئے۔ وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرمارکا نے مہاتما جیوتی راؤ پھولے پرجا بھون میں برقی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس جائزہ اجلاس میں تھرمل اور ہائیڈرو برقی پیداوار کے مسئلے پر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ساتھ ہی ریاست میں جاری برقی پروجیکٹس کی پیش رفت کا بھی تفصیلی طور پر جائزہ لیا گیا۔ آصف آباد کے اقامتی اسکول میں 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ایک لڑکی کی موت ہو گئی۔ چند دن پہلے یہ لڑکی بخار سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس کو علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا تھا، جہاں اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے نامپلی اسمبلی حلقے میں اپنے MP فنڈ سے تعمیر کردہ کمیونٹی ہال کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد ملک کا سب سے اہم شہر اور تیزی سے ترقی کرنے والا شہر ہے۔ حیدرآباد شہر میں انفراسٹرکچر کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ شہر سے آنے والی زیادہ سے زیادہ آمدنی کے الاٹمنٹ کے سلسلے میں اس سے پورا انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہائی ٹیک سٹی ایریا کی ترقی پر جو توجہ دکھائی گئی ہے وہ پرانے شہر میں نہیں ہے۔ یہ حکومتیں، سابق حکومت اور موجودہ حکومت پرانے شہر کی ترقی پر توجہ نہیں دے رہی ہیں۔ شہر میں شہرت یافتہ ایرانی چائے کی قیمت میں اب 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ شہر کی کئی ہوٹلوں میں ایرانی چائے اب 25 روپے میں 1 کپ فروخت کی جا رہی ہے۔ ہوٹل مالکین کا کہنا ہے کہ چائے کی پتی، پکوان گیس، دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے علاوہ لیبر چارجز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ چائے کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کرنے کے لیے مجبور ہیں۔ ہوٹل مالکین نے بتایا کہ گاہک ذائقہ تبدیل ہونے پر چائے استعمال نہیں کرتے اور ہوٹل مالکین کو باتیں سناتے ہیں۔ اس وجہ سے ذائقے کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ قیمت میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ سری لنگم پلی کے ویشالی نگر میں 3 عمارتوں کو مکمل طور پر منہدم کر دیا گیا۔ چندا نگر میں تالاب کے FTL علاقے میں یہ غیر مجاز تعمیرات کی گئی تھیں۔ ان عمارتوں کو پولیس کی بھاری موجودگی میں منہدم کر دیا گیا۔ ایسی ہی ایک اور کارروائی بام رکن الدولہ تالاب کے FTL کے قریب تعمیر کردہ عمارتوں کو حیدرا اور EVDM کے عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی کے ذریعے مسمار کر دیا۔ کئی مکانات کو منہدم کر دیا گیا، پلاٹنگ کر کے باؤنڈریز پر تعمیر کی گئی تھی، جن کو پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں مسمار کر دیا گیا۔ اعلیٰ صبح یہ کارروائی شروع کی گئی جو گھنٹوں جاری رہی۔ 5 منزلہ عمارتوں کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی مجلس کے رکن اسمبلی محمد مبین اور کارپوریٹرز وہاں پہنچ گئے۔ پولیس نے انہیں حراست میں لے کر وہاں سے منتقل کر دیا اور انہدامی کارروائی کو مکمل کیا۔ خود کو فوڈ انسپکٹر ظاہر کرتے ہوئے ہوٹل کے مالک سے رقم کا مطالبہ کرنے والی ٹولی کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اس ٹولی نے ممتا ہوٹل ضلع کھمم کی ایک ہوٹل کے مالک سے 2 لاکھ روپے رقم کا مطالبہ کیا اور کہا کہ وہ فوڈ انسپکٹر سے۔ کھمم اربن پولیس نے اس ٹولی کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
پلناڈو ضلع میں ٹرین میں کل شب خاتون مسافرین کے زیورات کو چھین لیا گیا. یہ واردات ضلع کے تملا چیرو ریلوے اسٹیشن کے قریب چنئی ایکسپریس ٹرین میں پیش آئی. یہ ڈاکو چنئی سے سکندرآباد جانے والی ٹرین کی S6 اور S7 سلیپر کوچز میں زنجیر کھینچ کر داخل ہو گئے، جنہوں نے 3 خواتین کے گلے سے سونا چھین لیا اور فرار ہو گئے. جموں کشمیر کے اننت ناگ میں دہشت گردوں کا سراغ لگانے کے لیے ہندوستانی فوج کا آپریشن جاری ہے. آپریشن میں 2 فوجی جوان شہید ہو گئے اور 2 شہری بھی زخمی ہو گئے ہیں. نوئیڈا میں ایک ہائی پروفائل ریو پارٹی کا پتہ چلا. نیورا کی سپر نیو بلڈنگ کی 19ویں عمارت سے شراب کی خالی بوتلوں کے گرنے کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی. پولیس نے دیکھا کہ اس ریو پارٹی میں 25 لڑکے اور لڑکیاں ہیں. ان لڑکے اور لڑکیوں کی عمریں 19 تا 21 سال کے درمیان بتائی گئی ہے. جشن آزادی ہند کے ضمن میں مینا ہاسپٹل کی خصوصی پیشکش. آئیے امراض سے آزادی و چھٹکارا پائیں. 15 جولائی تا 15 اگست مفت ہیلتھ کیمپ. غریب و ضرورت مند مریضوں کے لیے خوشخبری. تمام اقسام کے معائنہ جات پر 20% ڈسکاؤنٹ. رجسٹریشن جاری ہے. ماہرین طب و صحت سے مفت مشاورت. صحت مند معاشرے کی تشکیل کا ضامن. عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹرز کی خدمات. بہترین علاج و معالجے کی سہولتیں. عصری تقاضوں اور مشنری سے لیس شاندار دواخانہ. عوام کی خدمت ہی مینا ہاسپٹل کا نصب العین. مینا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، شیورام پلی، راجندر نگر، پلر نمبر 254، حیدرآباد. تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈی سریدھر بابو نے بتایا کہ ایمیزون ویب سروسز تلنگانہ میں اپنے ڈیٹا سینٹر آپریشنز کو نمایاں طور پر وسعت دینے کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ کر رہا ہے. وزیر ڈی سریدھر بابو نے ایکس پر اطلاع دی ہے کہ ہندوستان میں AWS کی حکمت عملی کے لازمی جز کے طور پر حیدرآباد میں وہ اپنے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کو وسعت دے گا. انہوں نے تلنگانہ حکومت کے ایک وفد کی قیادت میں کیلیفورنیا میں ایمیزون ٹیم سے ملاقات کے بعد کہا کہ ایمیزون کی ٹیم کو تلنگانہ میں اپنے ڈیٹا سینٹر کے کاموں کو مستحکم کرنے کے لیے قائل کیا گیا، جس کے بعد کمپنی نے سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے میں گہری دلچسپی ظاہر کی. بھارت راشٹر سمیتی کے سدی پیٹ رکن اسمبلی ہریش راؤ نے رنگنائک ساگر میں گوداوری کے پانی کی سطح کا مشاہدہ کیا. سابق وزیر ہریش راؤ نے سدی پیٹ ضلع میں کالیشورم پروجیکٹ کے ایک حصے کے طور پر تعمیر کیے گئے آبی ذخیرے رنگنائک ساگر میں گوداوری کے پانی کی سطح کا مشاہدہ کیا. انہوں نے کہا کہ رنگنائک ساگر کو گوداوری کے پانی کی فراہمی کسانوں کو پانی فراہم کرنے کے لیے کی گئی مسلسل جدوجہد کا ثبوت ہے. کسانوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھنے کو مل رہی ہے. ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس حیدرآباد کے اہلکاروں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک مسافر کے قبضے سے 1 کروڑ روپے مالیاتی سونا ضبط کیا ہے. حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دبئی سے حیدرآباد سونے کی اسمگلنگ کو DRI حکام نے ناکام بنا دیا. ایک مسافر کے پاس سے 1 کلو 390 گرام سونا ضبط کیا گیا. مسافر نے سونے کو جوتوں اور اپنے بیگ میں ایک بیٹری کی شکل میں چھپائے رکھا تھا. عہدیداروں نے ضبط شدہ سونے کی مالیت 1 کروڑ روپے بتائی ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے بہادر پورہ رکن اسمبلی محمد مبین نے شاستری پورم بام رکن الدولہ تالاب کے پاس نوٹس دیے بغیر مکانات منہدم کرنے کو غیر درست قرار دیا ہے. شاستری پورم کنگز کالونی میں بام رکن الدولہ تالاب کے قریب ہائیڈرا اور EVDM کے حکام نے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی کی. کئی مکانات کو زمین دوز کر دیا گیا. میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بہادر پورہ MLA محمد مبین نے بتایا کہ پولیس کی بھاری جمعیت کی موجودگی میں اعلی صبح کارروائی شروع کی گئی تھی، جو کہ گھنٹوں تک جاری رہی. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ محمد مبین کو انہدامی کارروائی کی مخالفت کرنے پر گھر پر نظر بند کر دیا گیا تھا. انہوں نے نوٹس دیے بغیر مکانات کو منہدم کرنے کو غیر درست قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ عوام کی جانب سے شکایت ملنے کے بعد وہ اور مجلس کے کارپوریٹر وہاں عہدیداروں سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. MLA نے کہا کہ غریب لوگ بڑی محنت اور جدوجہد کے بعد مکانات تعمیر کرتے ہیں. اگر حکومت کے پاس اطلاع تھی کہ قبضے کرتے ہوئے لے آؤٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا
तो हुकूमत को उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी और उसे रोका जाना चाहिए था। अब गरीबों की जानिब से मकानात की तामीर के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक चौंका देने वाले वाक़े में मधुरा नगर पुलिस ने बोनाल त्यौहार के दौरान झगड़ा करने वाले 3 अफराद को मुबैना तौर पर 3rd डिग्री टॉर्चर किया है। ज़राए ने बताया कि शिवा, अनिल और नागेंद्र कांग्रेस लीडर नवीन यादव के घर काम करते हैं। बताया गया है कि एक शख्स उनके घर के सामने जीप में बैठा हुआ था। तीनों ने ड्राइवर से वहां से गाड़ी हटाने को कहा, जिसके बाद उस ड्राइवर और इन तीनों के दरमियान झगड़ा हुआ। ड्राइवर ने मधुरा नगर पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिवा, अनिल और नागेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद तीनों को मुबैना तौर पर ACP पंजागुट्टा के दफ्तर ले जाया गया। पुलिस एहलकारों ने उन पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया। 2 दिन बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। तीनों ने इल्जाम लगाया है कि पुलिस ने उन्हें रबर के बेल्ट से मारा, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए हैं। राब्ता करने पर ACP पंजागुट्टा S मोहन कुमार का कहना था कि तीनों ने कुछ दीगर लोगों के साथ मिलकर बोनाल त्यौहार के दौरान यूसुफगुड़ा में एक शख्स पर हमला किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ACP ने पुलिस पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबालिया कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। जलसा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी की सदारत में पार्टी के मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तकबालिया कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, कारवान के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन, नामपल्ली के रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा मुख्तलिफ डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स, पार्टी के सीनियर लीडर्स व दीगर ने इजलास में शिरकत की। तेलंगाना के जगतियाल में लिंगमपेट रेलवे स्टेशन पर कोयला ले जाने वाली एक ट्रेन को आग लग गई। इस हादसे में 5 लाख रुपए का कोयला जल गया। ज़राए ने बताया है कि जगतियाल शहर के मज़ाफ़ाती इलाके लिंगमपेट रेलवे स्टेशन पर एक ठहरी हुई ट्रेन को आग लग गई। ट्रेन की बोगियों में कोयला मुंतकिल किया जा रहा था। स्टेशन मास्टर ने जैसे ही बोगियों से धुआं उठता देखा तो फायर ब्रिगेड को मतला किया। फायर ब्रिगेड के अमले ने फौरी तौर पर स्टेशन पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे में 5 लाख रुपए का कोयला जल जाने की इतलात मिली है। रंगारेड्डी जिले के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक रॉडी शीटर ने एक खानदान पर हमला किया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए ने बताया कि अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के एक रॉडी शीटर यूसुफ ने चिंतल 9 नंबर के करीब एक खानदान पर हमला किया। खानदान पर चाकुओं और लाठियों से हमला किया गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि जब वो रॉडी शीटर से बात करने के लिए गए तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। मुतासरीन ने अत्तापुर पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। अत्तापुर पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। BRS रहनुमा RS प्रवीण कुमार ने कागज नगर मंडल के विंजेरी रेलवे अंडर ब्रिज का मुआयना किया। गुज़िश्ता 2 महीनों से हो रही बारिश की वजह से कागज नगर मंडल में ग्राम पंचायत से कागज नगर जाने वाली सड़क गुज़िश्ता 2 महीनों से बंद है। इतवार को BRS रहनुमा RS प्रवीण कुमार ने विंजेरी रेलवे अंडर ब्रिज का दौरा किया और आवाम से तफसीलात भी हासिल की। लोगों का कहना है कि रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे मुकम्मल तौर पर पानी भरा हुआ है और मुकामी लोग कई बार इस सिलसिले में धरना मुनज़्ज़म कर चुके हैं। रुकन असम्बली से भी मुलाकात की गई है। इसके बावजूद भी सरकारी अफसरान कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अवाम, छोटे ताजरीन और तुलबा को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि गाँव कागज नगर शहर से ज़्यादा दूर नहीं है और लोगों को जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसके हल के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। इस दौरे के मौके पर RS प्रवीण कुमार के साथ हल्के के कन्वीनर श्यामराव कोंडा प्रसाद, कागज नगर मंडल के कन्वीनर राजकुमार, को कन्वीनर अंबाला ओडेलू व दीगर मौजूद थे। रियासत कर्नाटक में तंगभद्रा डैम का एक दरवाजा पानी में बह गया, जिसके नतीजे में लाखों क्यूसिक पानी जाया हो गया। आंध्र प्रदेश के
کرنول ضلع میں عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کرناٹک کے ہوپیٹ میں تنگبھدرا ڈیم کا 19واں دروازہ سیلاب میں بہہ گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کی رات اس وقت پیش آیا جب ڈیم میں سیلاب کا پانی جمع ہونے کے بعد ڈیم کے دروازے بند کیے جا رہے تھے، لیکن 19واں دروازہ ٹوٹ گیا اور پانی میں بہہ گیا۔ تنگبھدرا اریگیشن زون کے چیف انجینئر نے ڈیم کا دورہ کرنے کے بعد کہا ہے کہ ڈیم کی حفاظت کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماہرین کی ٹیم فیصلہ کرے گی کہ کیا آبی ذخائر میں موجود پانی کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت 29 دروازے کھولے گئے ہیں اور 70,000 کیوسک پانی خارج کیا جا رہا ہے۔ ڈیم کی 69 سالہ تاریخ میں پہلی بار اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس وقت تنگبھدرا سے شنکا سیلا پروجیکٹ میں 1 لاکھ کیوسک سیلابی پانی آ رہا ہے۔ بورڈ کے حکام نے دریا کے طاس میں رہنے والے لوگوں کو چوکس رہنے کا انتباہ دیا ہے۔ دنیا اسنا ریاست آندھرا پردیش کے کرنول ضلع کے کوتلم، کوسگی، منترالیم اور ننداورم منڈل کے لوگوں کو محتاط رہنے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ محبوب نگر کے محمد آباد منڈل میں ایک گروکل اسکول کے 25 طلباء صبح ناشتہ کرنے کے بعد بیمار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق محمد آباد منڈل کے نانچرلا گروکل اسکول میں طلباء نے صبح کا ناشتہ کیا، جس کے بعد 25 طلباء کی طبیعت خراب ہو گئی۔ عملے نے فوری طور پر ڈاکٹروں کو طلب کرتے ہوئے طلباء کو علاج کی سہولت مہیا کروائی۔ والدین کا الزام ہے کہ طلباء نے ناشتے میں کھچڑی کھائی تھی اور جو کھچڑی طلباء کو دی گئی تھی اسے بنانے کے لیے صاف پانی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بچے بیمار ہو گئے۔ یاد رہے کہ گزشتہ BRS حکومت کی طرح موجودہ کانگریس حکومت نے بھی گروکلز اداروں اور وہاں پڑھنے والے طلباء کو فراموش کر دیا ہے۔ آئے دن طلباء سمیت غذا کھانے سے بیمار ہو رہے ہیں، لیکن حکومت کوئی توجہ نہیں دے رہی ہے۔ راجندر سرسلہ ضلع کے تنگلا پلی کے رہنے والے ایک یوٹیوبر نے مور کا سالن پکانے کی ترکیب کا ویڈیو پوسٹ کیا۔ جانوروں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنان اور عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یوٹیوبر کوڈم پرنائے کمار نے مور کا سالن پکانے کی ترکیب کا ویڈیو بنا کر اسے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا ہے۔ متنازع ویڈیو کے عام ہونے پر شہریوں نے ہندوستان کے قومی پرندے مور کے قتل کو فروغ دینے کے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ نیٹیزنز کی جانب سے یوٹیوبر پر شدید تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ ویڈیو میں باضابطہ طور پر مور کا سالن پکانے کا طریقہ دکھائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس نے ماضی میں بھی جنگلی سور کا سالن پکانے کی ویڈیو پوسٹ کی تھی، تاہم بعد میں اسے یوٹیوب سے ہٹا دیا گیا تھا۔ جانوروں کے حقوق کے لیے سرگرم کارکنان اور شہریوں نے متعلقہ حکام سے تحقیقات کرنے اور پرنائے کمار کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کی کاکی ناڈا میں ایک ساس نے اپنے داماد کے استقبال کے لیے 100 پکوان تیار کیے۔ پیار اور روایات کے مظاہرے کے ایک حصے کے طور پر کاکی ناڈا ضلع کے کرلم پوڈی منڈل کے تمارڈا گاؤں میں ایک ساس نے اپنے داماد روی تیجا کا 100 مختلف پکوانوں کی شاندار دعوت کے ساتھ استقبال کیا۔ ساس نے یہ غیر معمولی کھانے اپنے داماد کے آشاڑھا مہینے کے ختم ہونے کے بعد پہلی بار اس کے گھر آنے کے اعزاز میں تیار کیے تھے۔ یہ مدت روایتی طور پر ہندوستان کے کچھ حصوں میں شادیوں اور دیگر تقریبات کے لیے نامناسب سمجھی جاتی ہے۔ دعوت میں مختلف قسم کے پکوان شامل تھے، جن میں آندھرا کے روایتی پکوانوں سے لے کر جدید اور پسندیدہ غذائیں شامل تھیں۔ ہنڈنبرگ رپورٹ نے سیاسی طوفان برپا کر دیا۔ ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے ہنڈنبرگ رپورٹ پر سیبی چیئرپرسن اور اڈانی پر شدید تنقید کرتے ہوئے سیبی چیئرپرسن کے جلد از جلد مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترنمول کانگریس نے ہنڈنبرگ رپورٹ کو لے کر مرکز کو نشانہ بنایا۔ رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا نے کہا کہ اصلی اڈانی شیلی میں اور سیبی صدر بھی ان کے گروپ میں سرمایہ کار ہیں۔ کرونی کیپٹلزم اپنے عروج پر ہے۔ مہوا موئترا نے مطالبہ کیا ہے کہ مرکزی جانچ بیورو اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کی جانچ کرے۔ کانگریس پارٹی نے ہنڈنبرگ رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے بعد کہا کہ اڈانی گھوٹالہ بہت بڑا ہے، اس معاملے کی جانچ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو سونپنی چاہیے۔ کانگریس نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر کہا کہ اڈانی کے بڑے گھوٹالے کی تحقیقات سیکیورٹیز اینڈ
ایکسچینج بورڈ یعنی سیبی کو دے دی گئی ہے اور اب یہ خبریں مل رہی ہیں کہ سیبی کی چیف مادھوی پوری بوج بھی اڈانی کے مہا گھوٹالے میں ملوث ہیں. مطلب یہ کہ گھوٹالے کی تحقیقات کرنے والا بھی گھوٹالے میں ملوث ہے. کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ کانگریس پارٹی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے صنعتکار دوست اڈانی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. پارٹی نے کہا ہے کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ مودی نے تحقیقات کے نام پر اپنے بہترین دوست کو بچانے کے لیے سازش کی. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکولوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپتال میں 24 گھنٹے MRI CT اسکین 2D ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل پلر نمبر 150 عطاپور حیدرآباد